اپنے اپنے مرحومین جملہ مرحومین جہاں اور بالخصوص اس محفل کے جتنے بھی دوست برادران کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات کی قبولیت کی شب ہے۔ اپنے اپنے مریضوں اور جملہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور بالخصوص جن کی شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے ان کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اور بالخصوص یہ وہ گھر کے جس میں شب بیداری کے یہ انعقاد کیا جاتا ہے، مختلف مجالس و محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، پورا ماہ سیام ان کے گھر میں افطار ہوتی رہی، نماز مغربین باجماعت پڑھی جاتی رہی۔ تو اس گھر میں خیر و برکت کے لیے، اس گھر کے جملہ مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے، اس گھر کے مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور ان کی جملہ پریشانیوں کی دوری کے لیے دل کی عطا گرائیوں سے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ نوید دعائے قبیل کی کتاب دے، دعائے قبیل کی عطا کرو۔ اونچی آواز سے مل کے کھائیں گی درود شریف کا۔ درود شریف کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، دل کی عطا گرائیوں سے بآواز بلند صلوات مدینہ کا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء۔ پہلا جملہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ پروردگار ہم تجھے ہی تیری اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جو سب پر حاوی ہے، جو سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اور اگر الہی ان کان ذنبی عندک عظیما، معصوم کی ایک دعا کا جملہ ہے کہ الہی ان کان ذنبی عندک عظیما، اگر ہمارے گناہ تیرے نزدیک عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، تو یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، خدایا تیری معافی تو پھر بھی ہمارے گناہوں سے زیادہ عظیم ہے، بڑی ہے، وسیع ہے۔ الہی ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، خدایا اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت تک پہنچنے کے قابل نہیں ہیں، وَرَحْمَتُكَ أَهْلٌ أَن تَبْلُغَنِي وَتَشْفَعَنِي لِأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، خدایا تیری رحمت تو اس قابل ہے جو اب گناہ گاروں تک پہنچ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے لِأَنَّهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وہ تو سب کائنات پر حاوی ہے، سب چیز پر حاوی ہے، اس کی وسعت کا اندازہ صرف تجھی کو ہے۔ خدایا ہم تیری اس واسعہ رحمت واسعہ کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما۔ ٹھیک ہے، ہم گناہگار خطاکار ہیں اور ہماری کوتاہیاں غلطیاں لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں،
لیکن کیا تو نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نہیں کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بڑے بھی گناہ گار ہو جاؤ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس طرح سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں نا، الہی سائل علی بابک، سائل تیرے دروازے پر آ گیا ہے۔ خدایا، مظلوم کربلا فرماتے ہیں خدایا سائل تیرے دروازے پر آ گیا، اب تیری مرضی، اسے خالی لوٹا، تیری مرضی، اس پر رحمت، اس پر فضل فرما۔ لیکن میرے اللہ یہ تیری رحمت سے بعید ہے، تیرے فضل سے بعید ہے کہ انسان تجھ جیسے کریم کے دروازے پر آئے اور خالی لوٹ جائے۔ نہیں پروردگار، تو خود کہتا ہے کہ تو شریف میزبان ہے، تو کریم میزبان ہے، اور تو روزہ داروں کو اپنا مہمان کہتا ہے۔ خدایا مہمان کو تو کوئی بھی اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا۔ پروردگار، زین العابدین علیہ السلام جیسے امام کا ایک مرتبہ مہمان حسین بن نمیر بنتا ہے، اللہ اکبر، قاتل علی اکبر علیہ السلام ہے یہ، لیکن اس کو بھی امام اللہ اکبر بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنے گھر میں اس کی میزبانی کرتے ہیں۔ شاید اس نے سمجھا ہوگا کہ امام مجھے نہیں جانتے، لیکن امام امام ہے، جانتا ہے، لیکن یہ ان کی سیرت سے بعید ہے کہ دروازے پر کافر بھی مہمان آ جائے اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ پروردگار، مہمان بن کر، سائل بن کر تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، آج خدایا کسی کو خالی نہ لوٹا۔ شب قدر، رمضان المبارک، شب شہادت علی ابن ابی طالب ہو، انسان تجھ جیسے کریم کے دروازے پر آ جائے پھر خالی لوٹ جائے، نہیں خدایا یہ تیری رحمت سے بعید ہے۔ پروردگارا، آج جو جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں نا، جناب ام رباب کی خالی جھولی کا واسطہ، سکینہ کی شہادت کے بعد بی بی نے جھولی کو، خالی جھولی کو اٹھایا، کھا کر کھا پروردگار، ایک شام ایک کربلا رہ گیا، سادات سے میرا رشتہ ختم ہو گیا، میری آغوش خالی ہو گئی۔ جب کہتے رہا ہوئی تو بی بی زینب نے کہا، آئینہ آئینہ رباب، سجاد رباب نظر نہیں آ رہے۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا بیٹی سکینہ کی قبر کو گلے لگایا ہوا۔ کہتے سکینہ، تو روز پوچھتی تھی نا بھیا سے کہ بھیا کہتے کب رہا ہوں، اٹھو کہتے رہا ہو گئی، تیری بھوکیاں بتا تیار۔ لیکن سکینہ کی اپنی قسمت، اللہ اکبر، کا رباب چلو، کہتے رہا ہو گئی، سفر شروع ہونے والا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں کہاں اور کس کے پاس جاؤں، میرا کوئی کربلا رہ گیا ہے، کوئی شام رہ گئی ہے، میرا سرتاج 3 دن کا پیاسا کربلا میں مارا گیا، میرا 6 ماہ کا اصغر پانی مانگتے ہوئے ریت میں، گرم ریت میں جناب رباب حسین نے مشکل سے دفن کیا اصغر کو۔ دعا کرو کسی باپ کو بیٹے کا لاشا اٹھانا نہ پڑے، بیٹے کی قبر نہ بنانی پڑے۔ مشکل ترین وقت آیا ہے حسین پر،
جب لاشا سجاد جناب حسین کے ہاتھوں پر جناب اصغر کا تھا، 7 مرتبہ تک تاریخ لکھتی ہے مظلوم خیموں کی طرف جاتا بھی تھا، پھر پیچھے مڑ کر بھی آتا تھا، پڑھتا ایک ہی کلمہ تھا، رضا بے قضائہ و تسلیم امرہ، خدایا میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیرے فیصلے پر راضی۔ حسین کی مجال، تیرے اپنے فیصلے، تیرے ہر فیصلے پر حسین راضی کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا حسین کی سیرت عطا فرما، خدایا اگر حسین جیسا امام نصیب کیا ہے تو حقیقی حسینی بنا، اگر علی جیسا امام عطا کیا ہے تو خدایا میثم تمار جیسا جذبہ عطا فرما، مقداد و کمبر و بوزر جیسا خالص ایمان اور محبت اہل بیت عطا فرما۔ پروردگار ہم تو واقعی جیسے چاہتے تھے ایسے تو نے امام عطا کیے، اب دعا یہ کرتے ہیں خدایا جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں ہمیں اس طرح ان کا شیعہ بنا۔ بس دوستو، محنت آپ کی اپنی ہوگی، توجہ جتنی ہوگی، نہ جانے آئندہ زندگی میں ہمیں یہ موقع نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دعا کا وہ حصہ سب سے زیادہ قیمتی ہوگا جو آپ کی توجہ خلوص کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا اس میں شامل رہیں گے۔ دیکھو یہ سارے بہانے ہیں، مجھ حقیر فقیر گناہگار کی کیا مجال ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، یا ہمارے دوست احباب جو آپ کے لیے زحمت کرتے ہیں، یہ دوستوں سب اسباب ہیں، ذرائع ہیں، کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہ خدا کا لطف ہے جس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اہل بیت کی مہربانی احسان ہے جو ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود بھی قبول کر لیتے ہیں۔ جناب زہرا کا ہم پر احسان ہے، اتنی خطاؤں کے باوجود۔ یوسف زہرا امام مہدی کا لطف ہے، اتنی خطاؤں کے باوجود بھی ہمیں، اور پروردگار کا احسان ہے جتنے گناہوں کے باوجود دروازے پر قبول کر لیتا ہے، واپس نہیں بھیجتا، دروازہ بند نہیں کرتا۔ یہ تو سارے اسباب ہیں، لیکن آپ کی اپنی توجہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان دعاؤں کا مقصد صرف خدا کے ساتھ رابطہ، خدا سے راز و نیاز، اپنے دلوں کی سیاہی ختم کرنے کا ذریعہ، اپنے قلوب کا تزکیہ، اپنے دل میں محبت و معرفت اہل بیت کا نور، محبت خدا کا نور پیدا کرنے کا ایک ذریعہ۔ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وحجعلها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور يا قدوس يا
پروردگارا تو نور ہے، ہمارے دل سے آئے، دلوں پہ گناہوں کے پردے چڑھے ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک پردہ چڑھ جاتا ہے، دوسرا گناہ دوسرا پردہ، تیسرا گناہ تیسرا پردہ، گناہوں کے اندر انسان کا دل گھر جاتا ہے، اس کے دل پر گناہوں کے خلاف چڑھ جاتا ہے، پھر نہ ذکر خدا اچھا لگتا ہے، نہ ذکر قرآن اچھا لگتا ہے، نہ ذکر اہل بیت، نہ امام زمان سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ذکر خدا اپنی جگہ پر عظمت ہے، لیکن ہمارا جو دل مریض ہے، ہمارا جو دل گناہوں کے خلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہ دھبا دل پر لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ دھبا پھیلتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ خدایا ہمارے ان گناہوں کے ان خلاف پردوں کو دور فرما، دل کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین۔ دوستو گناہوں کی بخشش کا سلسلہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تخطئ الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تبطل النکم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی كل ذنب أذنبته وكل خطیئۃ أخطأته۔ خدایا میں نے کوئی ایک جرم کیا، میں نے کوئی چند گناہ کیے، نہیں پتا میں نے آنکھ سے کتنے گناہ کیے، نہیں معلوم میں نے زبان سے کتنے گناہ کیے، نہیں معلوم میں نے کان سے کتنے گناہ کیے، نہیں معلوم میں نے ہاتھ سے کتنے گناہ کیے۔ میرا اللہ میرا ایک ایک گناہ میں لپٹا ہوا ہے، گناہ گار ہے۔ میرا اللہ زبان جو تو نے اپنے ذکر کے لیے دی تھی، میں نے مومن بھائیوں کی غیبت کر کر کے اسے گناہ آلود کر دیا، گناہ سے آلودہ کر دیا۔ میں نے پوش گوئی کی، میں نے اسی زبان سے گالیاں دیتا رہا، اپنی آنکھ کی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ میری آنکھ کتنی مرتبہ غیر محرم کی طرح اٹھ جاتی ہے۔ میرا اللہ میرے ان اعضاء کے گناہ کو معاف فرما۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان تظہرنی شکرک وان تلہمنی ذکرک۔ اللہم انی اسألک سؤال حاضر متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی باسمک راضیا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا۔ اللهم أسألك سؤال من استدبرت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته۔ پروردگار میں اس شخص کی طرح ہوں جس پر سخت فاقے تنگی سختیاں مصیبتیں آزمائشوں میں گھرا ہوا انسان، جس کے پاس اور کوئی دروازہ باقی نہیں ہے، کوئی بارگاہ باقی نہیں ہے۔ میرے اللہ سب سے مایوس ہو کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، کیونکہ تو ساری طاقتوں کا مالک ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو غفار الذنوب ہے۔ میرے اللہ بخشش دینے والا تو ہے، معافی دینے والا تو ہے، توبہ قبول کرنے والا تو ہے۔ میرے اللہ حضرت حور کی بھی تو توبہ تیرے حسین نے قبول کر لی تھی، اس لیے کہ حور خلوص حسین کے دروازے پر آ گئے۔
عزادار حسین کے دروازے پر آنے والا حضر جب معذرت کرنے لگا، حسین نے زیادہ بولنے نہیں دیا، حسین اٹھ کر سینے سے لگا لیا، کہتے آؤ میرا بھائی ہو، اللہ اکبر، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا، خدایا تو بھی تو اپنے گناہگار بندوں کی توبہ کا انتظار کرنے والا ہے، اللہ تجھے اور کی توبہ کا واسطہ ہماری توبہ کو قبول فرما، تجھے اسی حسین کا واسطہ دیتے ہیں میرے اللہ، تجھے اسی حسین کی زینب کی چادر کا واسطہ دیتے ہیں میرے اللہ، جس طرح تیرے حسین نے حر کو خالی نہیں لٹایا تھا، جب حر نے پوچھا مولا میری کوئی توبہ کی گنجائش باقی ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے، مولا فرماتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا، اللہ اکبر۔ لیکن علماء لکھتے ہیں حر بارگاہ حسین میں جانے کے بعد سب سے پہلے کیوں کہتا تھا مولا سب سے پہلے مجھے بھیج، بار بار جناب حر اصرار کرتے تھے مظلوم کربلا سے مولا اپنی ماں کی عظمت کا واسطہ ہے مجھے پہلے بھیج، کیونکہ حر بے شک گستاخی کر چکا تھا لیکن حسین کی ماں کا احترام کرتا تھا، اس لیے تاریخ ایک جملہ لکھتی ہے جب حر نے حضرت حسین کا راستہ روکا، حسین کے گھوڑے کی بال لگام میں ہاتھ ڈالا، زہرا زادیوں نے گریہ کیا، اس وقت جناب حسین فرماتے ہو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اس وقت حضرت اور جواب دیتے کہتے مظلوم کو کہتے مولا آپ نے تو میری ماں کے بارے میں بے شک کہا لیکن میں تیری ماں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا، مولا تو زہرا کا بیٹا ہے، تو بطول کا بیٹا ہے، اور کہتے تھے مولا مجھے جلدی بھیج، علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے چونکہ حر جانتا تھا کہیں میرے آنے کی خبر زہرا کی بیٹیوں کو نہ مل جائے، میں زہرا کی بیٹیوں سے شرمندہ ہوں، میں نے پہلے سب سے رلایا ہے، لیکن حبیب کریم حسین کی کریم بہنوں پر بھی ہمارا سلام، خبر خیموں میں پہنچی، جناب زینب فرماتی ہے اور بھائی کو ہمارا بھی سلام، اور نے خاک کے کربلا اٹھا کر سر میں پھینکی، کہتے کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میری زبان گنگ ہو جاتی، توبہ حر کا واسطہ میرے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہم عظم سلطانک وعلا مکانک وحفی مکرک وظہر امرک وغلب قہرک وراول وجرت قدرتک ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لكبائر شاطرا، میرا اللہ سوائے اس کے کوئی راستہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو میرے گناہ بخش دے، میرا اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، میرے عیبوں کو چھپانے والا خدا، میرے عیبوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردہ فرما، ولا لشيء من عمل قبيح بالحسن مبدلا غيرك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك شب مل کر بلند سے ظلمت وتجرعت بجهل وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي
بہت سوالیہ انداز میں خدا کی بارگاہ میں رحمت خدا کو جوش دلانے کے لیے قیمتی جملے اللہم مولا یکم من قبیح سترتا، میرا اللہ میں تو نہیں جانتا تو نے پتہ نہیں کتنے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، وَكَمْ مِنْ فَوْلِهِ مِنَ الْبَلَاءِ يَكَلْتَ، خدایا کتنی تو نے مجھے بلاؤں مصیبتوں سے ابھی تک بچایا ہوا ہے، وَكَمْ مِنْ إِثَارٍ وَكَيْدَ، میرے اللہ مجھے کیا معلوم میری کتنی خطائیں تو نے ابھی تک معاف فرما دی ہیں، وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَكَمْ مِنْ فَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَفْضَلَ لَهُ نَشَرْتَ، میرے اللہ یہ کیا تیرا کم کرم ہے، میری کتنی ایسی خوبیاں تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں جن کا میں اہل نہیں ہوں، میرے اندر موجود نہیں ہے، لیکن لوگ مجھے شریف بھی سمجھتے ہیں، امانت دار بھی سمجھتے ہیں، سچا بھی سمجھتے ہیں، مومن بھی سمجھتے ہیں، صاحب عدالت بھی سمجھتے ہیں، میرا اٹھ اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، مجھ پر سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، میرا اللہ وہ تو مجھے نہیں جانتے اس لیے کہ میرے گناہوں کے بارے میں نہیں جانتے، وہ میری نیکیوں کے بارے میں جانتے ہیں، اس وجہ سے میرے اللہ کہ میں نیک اعمال ان کے سامنے بجا لاتا ہوں، گناہ چھپ کر کرتا ہوں، لیکن میرے اللہ تو میرے گناہوں کے بارے میں بھی سارا جانتا ہے، خبردار ہے، میرے اللہ میری چند نیکیوں کے بدلے میں میرے کتنے گناہ، اللہ معظم بلائی وافرت بی سوحانی وکسرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد آمالی وحداتنی دنیا بغرورها ونفسی بخیانتها ومثالی یا سیدی فاسألک بعزتک ان لا يحجب عنك دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفضحنی بحفی ما اطلعت علی من سری ولا تعاجلني بنكوبة على ما عملت في حلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي من لي غيرك، پروردگار تو مجھے بتا تیرے علاوہ میرا کون ہے۔ دوستو معصومین کی روایات سے ملتا ہے جب انسان قبر میں جائے گا نظر یمیناً و شمالا، سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے، منو مٹی کے نیچے انسان کو دبا دیا جائے گا، دوست چلے جائیں گے، بھائی چلے جائیں گے، والدین چلے جائیں گے، رشتہ دار سارے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے، انسان قبر میں کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں، لیکن اندھیری قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، کوئی رہنما نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی روشنی والا نہیں، جب تنہا مجبور بے کس پائے گا، بے ساختہ کہے گا الہی وربی من لغیرک، میرا اللہ اس تنہائی میں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا کہے گا میرا بندہ جب تجھے مجھے پکارنے کا وقت تھا تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں تمہیں فراموش کر رہا ہوں، اس وقت تو ایک مرتبہ مجھے بلاتا، تو یا رب کہتا میں 10 مرتبہ لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی کہتا، تیرے پکارنے کا وقت ختم ہو گیا۔ دوستو غنیمت جانو، مولا امیر فرماتے ہیں جو زندہ ہو اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ مولا قبرستان سے گزر رہے تھے، کہتے میرے باوفا صحابیوں ان اہل قبرستان سے اگر میں زندہ کر کے پوچھوں بتاؤ قبر والو تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سارے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے مولا ہمیں ایک رات کی مہلت مل جائے،
ہمیں چند ساتھ کی مہلت مل جائے، ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے، ان کا وقت گزر گیا۔ جو زندہ ہو اپنی زندگی کو غنیمت جانو، خدا کی بارگاہ میں توبہ کے موقع تلاش کیا کرو، جو توبہ کا موقع مل جائے اس سے استفادہ کرو۔ خدایا الہی من لغیرک اسألو کشف ضری بن نظر فی امری، میرے علاوہ تیرے علاوہ کوئی ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کرے، جو ہماری آزمائش کو دور کرے؟ الہی و مولایا اجرین علی الحکم اتبعت فی ہوا و نفس ولم احترس فی من تزئین عدوی فغرنی بما ہوا۔ میرا اللہ دشمن میری خواہشات کو، میرا اللہ میری خواہشات نے مجھے دھوکہ دیا، میں دنیا کی زینت کے پیچھے لگا، دنیا کی خواہشات میں گھر گیا، دنیا داری نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، نہ مجھے تیرا میرے دل میں خوف باقی رہا، نہ تیرا حیا باقی رہا، میں نہ جانے کس طرح دل کھول کے تیری نافرمانی کرتا رہا۔ بادشاہ لیکن تو کتنا کریم تھا، پھر بھی تو نے مجھے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، میرا اللہ ابھی تک صحت بھی دی ہے، ابھی تک تو نے ساری نعمتیں دی ہیں، کچھ نہیں چھینا۔ واشهد على ذلك كذا فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوثه وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في كذاك والزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك۔ دوستو ندامت کا اعتراف کرنے کا موقع آ گیا، اپنی غلطیوں کا اقرار کا اعلان۔ الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذر نادما منتصر مستقیلا مستغفر منیبا مکر مزعل معترف۔ پروردگار دوستو آؤ ایک مرتبہ پھر مل کے اللہ کی بارگاہ میں آرزو بلند کرتے ہیں، یا الہی اپنی پوری توجہ کے ساتھ کہ اگر ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمارے دل سے جانتا ہے، آؤ خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنی پوری توجہ بھلا کریں، خدا اپنے آپ کو متوجہ کریں، آواز کو بھی بے شک چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سمجھے میں خدا کی بارگاہ میں ہوں۔ ہر انسان انفرادی طور پر اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، خدا اس کا مالک ہے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی واسطہ قیامت والے دن باقی نہیں رہے گا۔ دوستو مناجات امیر المومنین مسجد کوفہ میں مولا فرماتے ہیں میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں، لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی، بیٹا ماں سے دور بھاگے گا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، اولاد والدین سے دور بھاگے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہوگا۔ یا الہی بعد تنشیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منتصرا مستقیما مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا۔ میرا اللہ
انکار کی جرت نہیں، اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں ہم جو مجرم ہیں کائنات میں اور کسی کے سامنے تو انکار کر سکتے ہیں جو نہ جانتا ہو، تو جو جانتا ہے، تو جو خود گواہ ہے، ہمت نہیں، جرت نہیں۔ میرا اللہ اگر میں انکار کروں میرے عذاب بولنا شروع ہوں گے، کہیں گے کیوں جھوٹ بولتا ہے، ہاتھ بولیں گے فلا ظلم تو نے میرے ساتھ کیا، پاؤں گواہی دینا شروع کر دیں گے میرے ساتھ چل کر گیا تھا، زبان بولے گی میرے ساتھ گناہ کرتا رہا ہے، آنکھیں اپنی جگہ پہ گواہی دیں گی، کان اپنی جگہ پہ گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ میرا اللہ اگر یہ شال بھی ہو جائے تو جو خود رقیب و نگران و مہربان ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دوستو کہ تنہائی میں کبھی بھی گناہ کرنے کی جرت نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے مولا فرماتے ہیں جو آج تیرا گواہ بن رہا ہے نا، یہی کل قیامت والے دن تمہارا حاکم ہوگا، اسی نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج تیرا اور تو کوئی نہیں گواہ نا، تنہائی میں کوئی نہ بھائی نہ والدین نہ دوست، کوئی دیکھنے والا جو نہیں ہے، لیکن ذرا سوچنا کوئی تو تجھے دیکھنے والا ہے، اور فیصلہ بھی قیامت والے دن اسی نے کرنا ہے۔ جو خود تیرا گواہ بن رہا ہے وہ تیرا کل حاکم ہوگا، اس نے تیرا فیصلہ کرنا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں فطرت انسان یہ ہے، انسان جب جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں انسان جب خدا سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اس کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، پھر انسان کی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لا اجد مفر ممن كون مني ولا مرجع توجه الي في امري غير قبولك عذري وادحالك اياي في سعه من رحمتك اللهم اكبر نظري وارحم شدة ضري وفكني من شد غفاك يا رب ارحم ضعفاء بدني يا رب ارحم ضعفاء بدني ورقة جلدي ودقة عزمي خدایا میرے ضعیف ضعیف جسم پر رحم فرما، میری ناتوان ہڈیوں پر رحم فرما۔ میرا اللہ میں تو تیرے سورج کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں تیری دنیا کی آگ کی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ قیامت کی آگ، جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ خدایا جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرماؤ، کیونکہ میں تو وہی بنتا ہوں یا من بدا خلقی و ذکر، جس کو پیدا بھی تو نے کیا، جس کو قابل ذکر بھی تو نے بنایا، و تربیتی و بر و تغذیتی، میرے اللہ جس کو آج تک غذا بھی تو نے دی ہے، پرورش بھی تو نے کی ہے، اپنی ابتدائی کرم کا وصال بر کا یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من تو علیہ قلبی من معرفتک ولاہد بلسان من ذکرک وعدک دہو ضمیر من حبک و بعد صدق اعتراف دعائی خاضعا لربوبیتک هيهات أنت أكرم من أن تزين من ربيت أو تبعد من أغنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وَإِلَٰهِي وَمَوْلَايَا۔ پروردگار کیسے ممکن ہے جس کو تو نے اپنا قرب عطا کیا ہو آج مجھے اس سے دور کر دے،
میرے اللہ جسے پناہ تو نے خود دی تھی، میرے اللہ آج جسے پناہ سے نکال دے، میرے اللہ آج تک اسے بلاؤں سے تو بچاتا آیا ہے، آج کیسے اسے بلاؤں کے حوالے کر دے گا۔ پروردگار اگر بزرگ اور ضعیفوں کو زحمت نہیں دیتے، جو دوست نوجوان سر سجدے میں بے شک رکھ کر خدا سے راز و نیاز کا لطف اٹھانا چاہتے ہوں، جو آسانی سے سر سجدے میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 آزاد لگائیں، جس طرح بھی ممکن ہے اپنی پیشانی کو زمین تک لے جا سکتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے لے جائیں، کیونکہ خدا کو سب سے زیادہ انسان کی حالت سجدہ پسند ہے۔ جو بزرگ ضعیف ہیں بے شک سر نہ رکھے سجدے میں، خدا سفید ریش بزرگوں کی بزرگی بھی دیکھ کر حیا کرتا ہے۔ ایک نبی کی امت پر کافی دیر تک عذاب ٹالتا رہا کہ یہ سفید ریش بزرگ اور بچے خدا کی بارگاہ میں قابل احترام ہوتے ہیں۔ میرا اللہ بچے بھی تیری بارگاہ میں جھکے پڑے ہیں، بزرگ بھی جھکے پڑے ہیں۔ کوئی حضرت علی اصغر کی عمر سے زیادہ بڑا ہے، بے شک ماؤں کی گودوں میں مائیں لے کر آئی ہوں گی ساتھ۔ کوئی اور محمد کی عمر کا ہے، کوئی جناب کاشف کی عمر کا، کوئی علی اکبر کی عمر کا، کوئی حبیب ابن مظاہر کی طرح سفید ریش بزرگ وہ کربلا کی ریت پر سجدے دے رہے تھے۔ خدایا ان کی شبیہ ادا کرتے ہوئے آج تیری اس زمین پر سر سجدے میں رکھے ہوئے اس کے ساتھ تجھے سوال کرتے ہیں، تسلط النار علی وجوہ خرت بعظمتک ساجدا، او میرے اللہ کیا تو ان پیشانیوں پر عذاب نازل کرے گا جو تیری بارگاہ میں سجدہ ریز۔ دوستو جن کی آنکھوں میں اب تک آنسو نہیں آئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا میں لے کر چلتے میرے اللہ، تجھے حسین کے آخری سجدے کا واسطہ۔ دوستو منظر کیا ہے، حسین تنہا بچ گیا تھا، بار بار کہتا تھا حال میں ناصری ینصرنا، حال میں مغیث یغیثنا، حال میں ذات یذوبان حرم رسول اللہ۔ لوگوں کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا، کوئی ہے جو میری فریاد کو سننے والا۔ اور تیسرا استغاثہ مولا فرماتے ہیں کوئی میرے بعد محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچانے والا۔ او لوگوں میری زینب بڑی پردے دار ہے، میری بہنیں پردے دار ہیں، چادر تطہیر کی مالک ہے۔ لوگوں اگر میری مدد نہیں کر سکتے ہو، میری بہنوں کی چادریں، محمد کی بیٹیوں کا پردہ بچانے والا کوئی ہے۔ جناب زینب سر پہ قرآن رکھ کر دیکھ رہی ہے منظر، شمر کمینہ مولا کا سر سجدے میں ہے، اللہ اکبر۔ نہ جانے یہ منظر سکینہ بھی دیکھ رہی ہے، زینب بھی دیکھ رہی ہے، 1,24,000 پیغمبر بھی دیکھ رہی ہے، ماں زہرا بھی دیکھ رہی ہوگی۔ میرے اللہ حسین کے آخری سجدے کا واسطہ۔ ایک لمحے کے لیے خود اپنے لیے کوئی خصوصی دعا کرنا چاہتے ہیں، یہ چونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کوئی آپ کے دل میں حسرت دعا باقی نہ رہ جائے، اپنے ذرا دل میں لائیں، خود اپنے لیے دعا کریں، اور ایک لمحے کے لیے خود اپنے آپ کو اللہ سے مربوط کرنے کی کوشش کریں۔ وعلى سنتك بتوحيدك صادقا وبشكرك موضحا على قلوب اعترفت بإلهيتك محققا۔ بے شک سب سچ سے دعانا چاہتے ہیں دعانے۔ وعلى سماوات حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعد الأوطان تعبدك ضائعا، وشارت استغفارك مذعنه ما هكذا الذنب ونعوذ بفضلك يا كريم يا
بلند آواز سے یا کریم یا رب یا کریم یا کریم یا رب انت تعلم ظافیا قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها على ان ذلك بلاء ومكروه قليل يسير مقام قصير مدة فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المقارن فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يحبب عن أخيه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستقيم يا إلهي وربي او میرا رب او میرا پروردگار او میرا مولا او میرا آقا او میرا خالق او میرا مالک تو جو میرا خالق ہے میں کیوں کسی غیر کے دروازے پر جاؤں گا میرا اللہ لأی الامور الیک اشکو خدایا کس کس شکایت کو تیری بارگاہ میں پیش کروں ولما من عزیز جواب لعلیم العذاب وشدت عمل طول البلاء ومدت فلئن سیرتنی عقوبات معذاب خدایا عذاب دردناک کی سختی کے لیے یا مصیبت کے طول و مدت پر میں شکوہ کروں خدایا بس اگر تو نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا دشمنوں کے ساتھ معشور کر دیا مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا مجھے اور اپنے دوستوں اور محبوں کو تجھ جدا کر دیا تو اے پروردگار میرا معبود میرا مالک میرے لیے ممکن ہے صبر تو علی عذابک میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں فکیف اصبر علی فراقک لیکن میرے اللہ میں تیری دوری پر کیسے صبر کروں گا فحبنی صبر تو علی حر نارک مولا کا کریم جملہ مولا فرماتے میرے اللہ ممکن ہے ہم تیری آگ پر بھی صبر کر جائیں تیرے عذاب پر بھی صبر کر جائیں لیکن فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک میرا اللہ یہ قابل برداشت نہیں ہے تو جیسا کریم رب ہم سے نظر کرم کو دور کر لے میرے اللہ عذاب دے نہ دے تیری مرضی ہے میرے اللہ اپنی نظر کرم کو کبھی بھی ہم سے دور نہ فرما میرا اللہ کبھی بھی اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرما ہم کئی باس کو فی النار برجائی افو میرا اللہ کیسے ہم جہنم میں باقی رہیں گے کیونکہ ہم تیری معافی کے امیدوار ہیں فبعزتک یا سیدی و مولا یا اقسم الشاہدک میرا اللہ ہم تجھے تیری عزت کا واسطہ دیتے ہیں اگر قسم اٹھا کر کہتے خدایا اگر ہماری قوت گویائی باقی رہ گئی لئن ترکتنی ناطقا لأزج الیک بین اہل زجیج العاملین ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين پروردگار قیامت میں ہم پکار پکار کر پوچھیں گے صدا بلند کریں گے أين كنت ولي المؤمنين یا غایت اعمال العارفین کہاں ہے مددگاروں کی امید کہاں ہے مومنین کا ولی کہاں ہے عارفوں کی امیدوں کا مرکز کہاں ہے یا غیاث المستغیثین سب بلند آواز
یا گیا فریاد رسو کا فریاد رس او پکارنے والوں کی پکار کا جواب دینے والا ہم جو تجھے پکار رہے ہیں ہم جو تیری بارگاہ میں آ گئے بھکاری بن کر آ گئے سوالی بن کر آ گئے میرے اللہ تیرے دروازے پر آ گئے میرے خدایا اب تو خالی لوٹا دے تو جو بے نیاز ہے تو جو سماز ہے لیکن میرے اللہ اگر تیرے دروازے سے خالی لوٹ گئے پھر تو خود بتا دے اب کس کے دروازے پر جائے کس کے دروازے پر دستک دے کیا کائنات میں تیرے علاوہ کوئی اتنا بڑا قریب ہے کوئی غیاث المستغیثین ہے تو خود فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں میں جواب دیتا ہوں مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں خدایا تجھے علی کی مظلومیت کا واسطہ دیتے ہو میرے اللہ ہمیں نہ دیکھ اپنے اس علی کی مظلومیت کا واسطہ ایک رات میں تیری ایک رات میں ہزار ہزار سجدہ یا نوافل پڑھنے والا علی ہے میرے خدایا علی جیسا مظلوم بھی کائنات میں شاید کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا عزادارو دوستو بے شک حسین بڑا مظلوم ہے مظلوم کربلا ہے لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے جب تک حسین زندہ تھا حسین کے خیموں میں کسی کو داخل ہونے کی جرت نہیں ہوئی حسین جب تک زندہ تھا حسین کی کسی بیٹے کو تماچے نہیں مارے گئے حسین جب تک زندہ تھا کسی بیوی کے سر سے چادر نہیں اتری میرے اللہ یہ عجیب مظلوم کائنات کا علی بھی موجود ہے زہرا جیسی معظمہ کو تماچے مارے جا رہے راوی ہے سلیم بن قیس یا سلیم بن قیس جب مسلمانوں نے اجر رسالت دیا اجر رسالت کے لیے علی کے دروازے پر آئے کہتے ہیں یہ سفر پر گیا ہوا تھا علامہ تقی نقوی صاحب اس روایت کو بیان کر رہے کہتے ہیں جب سفر سے واپس آیا مدینے میں خبر ملی کہ لوگ بغیر اجازت کے علی کے گھر میں داخل ہو گئے ابن قیس کہتا میرا دل نہیں مانتا تھا حضرت سلیمان فارسی کے پاس گئے کہتے ہیں سلیمان تو اہل بیت کے گھر کا فرد ہے میں نے خبر سنی ہے تصدیق تم سے چاہتا ہوں کہتے کیا خبر ملی ہے کہتے میں نے سنا ہے لوگ علی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے عزادارو اتنا سننا تھا حضرت سلیمان ڈھائی مار کے رونے لگے جناب سلیمان کی چیخیں بلند ہوئی جناب سلیمان کی ریش آنسو سے تر ہو گئی ابن قیس کہتا ہے میں نے کوئی مشکل سوال تو نہیں پوچھا سلیمان رو رو کر کہتے ابن قیس
اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ لوگ صرف بغیر اجازت کے داخل ہوتے میں اتنا نہ روتا. جب سلمان علی کے گھر میں داخل ہوئے کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں, محمد کی بیٹی دروازے پر تھی, زہرا کے سر پہ چادر چھوڑی گئی. بی بی کہتی نہیں مسلمانوں یہ وہی دروازہ ہے جہاں میرا باپ کھڑے ہو کر آیت تطہیر تلاوت کرتا تھا. اللہ اکبر. علی گھر میں موجود. دوستو ایک کتابچے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایک ایرانی باعث امام حسن مجتبیٰ کے مشائخ بیان کر رہا تھا. حسن مجتبیٰ خواب میں کہتے ہیں بھائی تو نے میرے مشائخ کو مکمل بیان نہیں کیا. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا میں نے تو بے شک پڑھایا, تجھے مشکل تمہیں شدید شدت سے ظاہر دی گئی. مولا تو آپ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے. مولا میں نے پڑھا آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے, آپ کے جنازے کو آپ کے کفن کو رنگین کیا گیا. حسن مجتبیٰ کہتے ہیں سارے درد بھول جاؤں گا, ایک درد مجھے قبر میں بھی نہیں بھولا, کبھی قیامت تک نہیں بھول سکتا. وہ منظر کیا تھا, وہ دکھ کیا تھا. کہتے ہیں وائے گھر بھی ہمارا تھا, وطن بھی ہمارا تھا. عزاداروں میں پڑھ سکوں آپ سن سکے. امام حسن کہتے ہیں ہمارے سامنے ہماری ماں کو تماچے مارے گئے, ہمارے سامنے ہمارے بابا کے گلے میں رسی ڈالی گئی. مسلمان اس طرح لے جا رہے تھے جیسے کسی مجرم کو کسی غلام کو لے جایا جاتا ہے. ہم کتنے بے بس تھے, ہمارے سامنے ہماری ماں کا پہلو زخمی لیکن علی تیری عظمت پر جناب زہرا کو ہوش آیا, اس کی حفظہ آئینہ جناب الحسن. جناب حفظہ رو کر کہتے ہیں مسلمان گلے میں رسی جا بیوی کو زخم کا پہلو کا زخم اور درد بھول گیا. کہتے ہیں حفظہ میری چادر مجھے دے. چادر لی, حسنین کو ساتھ لیا. دیکھا سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, علی واحد مجرم کی طرح مسلمان. علی کے گلے میں رسی. زہرا نے جناب علی کے دامن میں جب ہاتھ ڈالا نا, کہا چھوڑ دو میرے چچا زاد کو چھوڑ دو, حسن کو چھوڑ دو. ایک کمینہ دیکھ رہا تھا, کنفذ کو اشارہ کر کے کہتا ہے تازیانے سے زہرا کا ہاتھ دامن سے اٹھاؤ, ورنہ دربار میں مسجد نبوی میں بغاوت ہو جائے گی. او سید زادو معافی مانگ کر ایک جملہ کہتا ہوں, خدا لعنت کرے کنفذ پر, اس نے تازیانہ مار کر بیوی کا ہاتھ. بیوی تسبیح نہیں پڑھ سکتی. وَذَاقَتَ أَمَالَهُ بِمَعْصِيَتِهِ وَحُبِسَ بَيْنَ أَكْبَوْكَ بِجُرْمٍ وَجَرِيدَةٍ وَهُوَ يَزِدُّ إِلَيْكَ الرَّجِيجَ مُؤَمِّلِ رَحْمَتِهِ وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْلَايَ كَيْفَ يَبْكَى بِالْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ
أم كيف تؤلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق اللهيب وأنت تسمع الصوت وترى مكانه أم كيف يستمن علي الزفير وأنت أعلم ضعفا أم كيف يتكلل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها مشکل جملے ہیں دوستو ہم کیف تزجر زبانیتها وهو يناديك يا رب میرا اللہ کیسے فرشتے اسے جھڑکیں گے وہ تو تجھے پکارا ہوگا میرا اللہ وہ تجھے یا رب کہہ رہا ہوگا میرا اللہ یہ کیسے ممکن ہے وہ آزادی کے لیے تیرے فضل کا امیدوار ہو تو اسے جہنم میں بھیج دے میرے اللہ نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا میں ایسا گمان نہیں ہو سکتا نہ ہی تیرا فضل ایسی شہرت رکھتا ہے تو کریم مشہور ہے تو مہربان مشہور ہے ولا المعروف من فضلك ولا مشكل لما عملته به الموحدين من برك واحسانك خدایا یہ تیرے احسان سے بعید ہے بس میں یقین رکھتا ہوں میرا اللہ تو نے اپنے دشمن کو آگ میں عذاب دینے کا حکم جاری فرمایا اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ضرور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا اور آرام دہ بنا دیتا میرا اللہ کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ دیا جاتا لیکن تو نے اپنی پاکیزہ ناموں کی قسم کھائی ہے میرا اللہ تو جس جہنم کو اپنے کافروں اور دشمنوں سے بھرنے والا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے خدایا اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وانت جل ثناؤ کا کل مبتدئ پروردگار تو قابل تعریف ہے تو قابل عمل ہے تو قابل حمد و ثنا ہے میرا اللہ تو نے فضل و کرم کرتے ہوئے میرا اللہ ابھی تک ہمیں تو نے اپنے گناہوں کی سزا نہیں دی اپنی خطاؤں پر گرفت نہیں کی میرا اللہ ہمارے اعمال کا مواخذہ نہیں کیا جو شخص مومن ہے وہ فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا میرا اللہ گناہگار ضرور ہے لیکن تیرا نام لینے والے میرے معبود میرے آقا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری قدرت کے واسطے میرا اللہ جسے تو نے توانا کیا تیرا فرمان ہے جسے تو نے یقین و محکم عطا کیا تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کیا اس کے واسطے سے سوال کر دو میرے اللہ انت حبلی فی هذه اللیلہ وفی هذا الساعة کوشش کرے جملے کو اپنی زبان پہ جاری کرے اس کا مطلب یہ ہے پروردگار میں آج کی اس رات کے اس لمحے اور ساتھ میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں میرے اللہ مجھے توبہ عطا فرما انت حبلی فی هذه اللیلہ وفی هذه الساعة توبہ کس سے مانگنا چاہتے ہیں میرے اللہ کل جرم اجرمت وكل ذنب اذنبت وكل قبیح اشررت میرا اللہ جتنے جرم کر چکے ہیں انہیں معاف فرما جتنے گناہ کر چکے ہیں انہیں معاف فرما میرا اللہ جتنی نمک حرامیاں کر چکے ہیں ان سے درگزر فرما وَكُلَّ جَانِنَا مِلْتَ وَقَدَمْتَ وَعَلَمْتَ وَقْفَيْتَ وَوَظَهَرْتَ میرا اللہ وہ گناہ جو میں نے اعلانیہ کیے یا وہ گناہ جو میں چھپ چھپ کر کرتا رہا ہوں جن کو تیرا کوئی نہیں جانتا میرا اللہ نے معاف فرما خدا کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا تو جانتا ہے وَكُلَّ سَيَّاتٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ میرا اللہ پھر وہ گناہ جو تیرے کرام کاتبین ثبت کر چکے ہیں لکھ چکے ہیں میرے نام اعمال میں درج کر چکے ہیں خدایا انہیں بھی معاف فرما الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی وجعلتہم شہودا علی مع جوارحی خدایا وہ گناہ جس پر خود گواہ میرے اپنے اعضاء
وكنت أنت الرقيب علي ببرائهم وشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وتوفر عزي من كل خير تنزل أو إحسان تحسن أو بر تنشر أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر خدایا وہ احسان جن میں تو نے اضافہ کر دیا ہے، وہ نیکیاں جو تو نے میری مشہور کر دی ہے، میرے اللہ جس رزق میں تو نے اضافہ کر دیا، میرے اللہ وہ گناہ جن پر تو نے پردہ ڈال دیا سب مل کر یا رب یا رب یا رب وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے حق کا، تجھے واسطہ دیتے ہیں تیری تقدس کا اور تیری پاکیزگی کا، میرا اللہ تیری برگزیدہ تیری عظیم صفات کا تیرے پاک ناموں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ انت جعلناک فی اللیل والنہار بذکرک معمورا، خدایا آج اس طرح تیرا ذکر کر رہے ہیں، ہمیشہ میرا اللہ اپنے ذکر کا عادی بناؤ، میرا اللہ آج اس طرح تو نے میں موقع عطا فرمایا، خدایا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماؤ، وبحکمتک موصولا واعمال عندک مقبولا، میرا اللہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ، حتی تکون اعمالی واورادی کل وردا واحدا وحال فی حکمتک سرمدا، یا سیدی من علیہ معفلی من الیہ شکوت احوالی۔ آخری چونکہ یا رب ہے پورے خلوص نیت سے آخری 25 منٹ باقی ہیں اور دعا کا اختتام بالکل قریب ہے، اس لیے کوشش کریں ابھی تک اگر کسی کے دل میں حسرت ہے خدا کی بارگاہ میں جتنا بھی ہم راز و نیاز کریں، چونکہ ہم اخطاء اس وجہ سے جاتے ہیں چونکہ ہم عادی نہیں ہوتے، ورنہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت بارگاہ الہی میں عجیب بیان کی گئی ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں آپ کے پاؤں میں انی جب چبھتی ہے، صحاب کہتے ہیں مولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں انی نیزے کی ٹوٹ گئی ہے، کوشش کی ہے پاؤں کا گوشت تخت ہے نہیں نکال سکے، کیا کیا جائے؟ پیغمبر فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، وقت نماز کا انتظار کرو، نماز کے بعد علی ایک طویل سجدہ دیتا ہے، اور یہ علی جس کا جسم میدان جنگ میں فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یہ علی اللہ کی بارگاہ میں جب راز و نیاز کرتا ہے، جب سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا جسم موم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ وقت نماز ہوا، علی نے سر سجدے میں رکھا، اصحاب نے پاؤں سے وہی نوکے نیزہ کی انی کو نکالا، علی کو خبر تک نہ تھی، علی اپنے خدا کی بارگاہ میں اس طرح راز و نیاز میں مشغول تھا۔ خدایا ہمیں
علی ابن ابی طالب کی اس عبادت کی لذت عطا فرما، جس طرح تو نے سید سجاد کو اپنی مناجات سے مانوس کیا، خدایا ہمیں بھی اپنی مناجات سے مانوس فرما، اپنی عبادات سے مانوس فرما۔ یہ جو ہمارے دل کی اکتاہٹ و گھبراہٹ ہے، اضطراب و بے چینی ہے، خدایا اسے ختم فرما، اپنی عبادت کی شرینی عطا فرما۔ ایک شخص حضرت موسیٰ طور پر جا رہے تھے، ایک شخص نے کہا میں نے اللہ کی کئی نافرمانیاں کی ہیں لیکن ابھی تک اللہ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ حاضر ہوئے، مناجات کی، کہا موسیٰ ایک جوان کا پیغام تو بھول گیا ہے، کہا اللہ مجھے یاد ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے، میں اس کی جسارت کو کیسے بیان کروں؟ کہا موسیٰ اسے کہنا میں نے تجھے بہت بڑی سزا اور آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کہا خدایا کون سی؟ کہا اسے جا کے بتانا تمام تر عبادات و مناجات سے میں نے اپنی لذت و لطف کو اٹھا لیا ہے، میں نے اپنی عبادت کی شرینی سے تجھے محروم کر دیا ہے، اب تو بے شک پکارتا رہے، بے شک کہتا رہے، تجھے کچھ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ خدا کی عبادت کی شرینی، خدا کی عبادت کی لذت، شوق عبادت، یہ اسی کے اندر پیدا ہوتا ہے جس پر خدا کا لطف خاص ہوتا ہے، لیکن اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اس کی خدا میں کی بارگاہ میں بھکاری بن کر آ جاتا ہے۔ یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے چونکہ دعا کا اختتام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خوبصورتی سے اختتام بھی ہو جائے۔ مشکل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے گڑ گڑائے، اپنے دل میں بھی اگر آپ خدا کی بارگاہ میں خدا کے حیا، عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر کتنا ذرا سوچ لیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں بہرحال حاضر ہیں۔ امام حسن مجتبی وضو کرتے ہوئے رنگ بدل جاتا تھا، لوگ پوچھتے تھے امام سے مولا آپ مریض تو نہیں ہو گئے؟ مولا فرماتے نہیں میں مریض نہیں ہوں۔ مولا پھر آپ کا زرد رنگ، چہرے پر اتنی پریشانی، گھبراہٹ؟ مولا فرماتے تھے کیا تجھے خبر نہیں ہے میں کس عظیم مالک کی کچہری میں پیش ہونے والا ہوں؟ یا رب یا رب یا یا رب یا رب یا یہ موقع کربلا کے میدان میں 61 ہجری کا وقت ہے، حسین کا وقت آخر تھا۔ بی بی جب سے حسین میدان رخصت ہوا، در خیمہ پہ بھائی کی لڑائی بھی دیکھ رہی تھی، بھائی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایسا موقع آیا حسین نظیر پہ نظر آتا ہے، نہ زمین پہ نظر آتا ہے۔ بی بی بے سابقہ کہتی ہے یا رب او میرا مالک مجھے مر جایا، نہ زمین پر نظر آ رہا ہے، نظیر پہ نظر آ رہا ہے۔ حسین تیروں کے مسلح پہ عبادت گزار عبادت کر رہا ہے۔ زینب کے بھائیوں کی عجیب قسمت ہے، ایک جنازے پر تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا۔
كف على خدمتك جواري واشدد العزيمة جمالي وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المباطين في المباطنين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وخاف مخافة الموكلين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وحسن زلفة لديك وإنه لا جنال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لا حجاب من اللہ. میری زبان کو اپنے ذکر کی مٹھاس و شیرینی عطا فرما وقلبی بحبک مطیبا. میرا اللہ میرا دل جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے غیر خدا کو دل میں بسا لیا. میرا اللہ میرا دل جو تیرا گھر ہے میں نے اسے گناہ کر کر کے برباد کر دیا. میں نے اسے شاہ کر دیا. میرے اللہ میرے دل میں اپنی ذات کی محبت پیدا فرما. خدایا تم بھی پاک تیری محبت بھی پاک تیرا نور بھی پاک. میرا دل نجس ہے میرے اللہ کیسے تیرا نور میرے دل میں آ سکتا ہے. میرے اللہ اس لیے معافی مانگ کر کہہ دوں میرے اللہ پہلے میرے دل کا تزکیہ فرما میرے دل کو پاک و پاکیزہ فرما. میرے اللہ میرے دل میں گناہوں کی غلاظت کو نجاست کو میرے اللہ دور فرما. میرے اللہ تیری ذات کا نور خدایا میرے دل میں پیدا فرما. من علی بحسن اجابتک. میرا اللہ میری دعا کو قبول کر کے مجھ پہ احسان فرما. واغفر لي أسرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وامرت بدعائك. دوستو 14 منٹ باقی ہے 2:30 بجے انشاءاللہ پوری دعا کا اختتام کر دیں گے. دعا کا اختتام ہے توجہ کو سمیٹتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں لے آئے. امرت بدعائك پروردگارا حکم دعا تو تو نے خود دیا. وَزَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَ. اس کی قبولیت کی ضمانت بھی کسی اور نے نہیں دی میرے اللہ خود تو دینے والا. خدایا حکم بھی تیرا ضمانت بھی تیری زبان تیرے وعدے میں نہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. میرے اللہ تو صادق ہے تیرا قول بھی سچا ہے تیرا حکم بھی سچا ہے. میرے اللہ تیرا حکم تھا ہم تیرے حکم کو مان کر آ گئے. دعا کے لیے جھولیاں پھیلائے بیٹھے. میرے اللہ قبولیت تیرے محتاج ہے. تو جو نظر کرم فرما تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے. ہم کسی غیر کے دروازے پر کیوں جائیں. کیا تیرے دربار میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں میرے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کو دینے والا عطا کرنے والا رازق مالک و خالق ہے. میرے اللہ یہ جو بے اولاد بیٹھے ان کو اولاد اگر تو نہیں دے گا کائنات میں کس سے مانگنے جائیں گے. میرے اللہ آج چند دوست نے خصوصی حکم دیا ہے ہو سکتا ہے ان کی مستورات بھی آئی بیٹھی ہو جن کی جھولیاں ابھی تک خالی ہے. باطل ہوائے دستیوں میں جناب اصغر کی ماں بھی موجود ہے. میرے اللہ تجھے ہم واسطہ دے رہے ہیں اصغر کی ماں کا جو
قرآن کی آیت اصغر کے جانے کے بعد پڑھتی تھی او پروردگارا علی والدتین یرسینا امہات اولادہن حولین کاملین۔ جناب رباب یہ آیت قرآن بار بار پڑھتی تھی، کہتی تھی اصغر قرآن یہ کہتا ہے میں 2 سال اپنے بچوں اصغر چوریاں پھیلائے، کہتی اصغر میں تو 6 ماہ بھی دودھ نہیں پلا سکی، جو میں نے بے اولاد رکھی اپنی جھولیاں پھیلائے، واسطہ عظیم ترین دے رہے ہیں۔ دوسرا جملہ جناب رباب کا ایک نوحہ تاریخ نے رقم کیا ہے، 2 جملے اس کی عرض کرتا ہوں۔ جب مظلوم کربلا 7 مرتبہ پیچھے گئے، خیموں کو دیکھتے تھے، کہتے تھے اگر خیموں میں لے کر جاتا ہوں اصغر کی ماں مر جائے گی، سکینہ مر جائے گی۔ پانی پلا کر لے گئے حسین، نظر پڑی جناب رباب کی کٹی ہوئی گردن سے۔ اللہ دارو یہ بی بی کا جملہ تاریخ میں موجود ہے، بی بی کہتی ہے آپ اس لوگ کا او میرا لال اتنا بتا، دنیا میں بڑے بڑے جانوروں کو لوگ نہار کرتے ہیں، چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اداکار اونٹ کو کیا جاتا ہے، کھڑے ہوئے اونٹ کی گردن میں خنجر مارا جاتا ہے، اسے مٹایا بھی نہیں جاتا۔ جناب صغرا جناب رباب کہتی اصغر لوگ تو بڑے بڑے حیوانوں کو نہار کرتے ہیں، کیا سوچے جیسے 6 ماہ کو بھی کوئی نہار کرے گا؟ اللہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک مولوی لکھتے ہیں جو تیر اصغر کو مارا گیا تھا، عرب تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کا رخ موڑنے کے لیے وہ تیر استعمال کرتے تھے۔ آخری جملہ جناب رباب کا التماس سے دعا کر رہا ہوں، ان ماں بہنوں کے حق میں جو خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں، ان بھائیوں کے لیے اپنے سمیت جو خالی جھولیاں لیے بیٹھے۔ جناب رباب کہتی ہیں اصغرا کربلا سے پہلے اور کربلا سے بعد بھی میں اپنے بچوں کو جب رسم دودھ چھڑائی کراتی ہے میری مائیں بہنیں جانتی ہے۔ جناب رباب کہتی ہے ہر ماں کسی میٹھی چیز سے دودھ چھڑائی کراتی ہے۔ اصغرا مسلمانوں نے جناب زینب کہتی ہے روئی ہوئی رباب کئی مرتبہ نے بستر پر کبھی دائیں ہاتھ مارتی تھی کبھی بائیں ہاتھ مارتی، کہتی تھی اصغرا تیرے دودھ پینے کا وقت ہو گیا ہے، خدایا ان سے جو خالی جھولیوں والے میرے اللہ کی جھولیوں کو آباد فرما، انہیں میرا اللہ گوشے جناب مادر جناب رباب کا واسطہ ان کی گودیں آباد فرما، وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَشَبْتُ وَجِيبَ وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي۔ میرا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے وَبِعِزَّتِكَ أَسْتَجِبْ لِدُعَائِ پروردگار ہماری دعا کو اپنی عزت کے واسطے میں قبول فرما، وَبَلِّغْنِي مُنَايَ وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي
میرا اللہ اپنے فضل کا واسطہ ہماری دعا کی امید کو قطع نہ فرما، وَقْفِنِ شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ عَدَوِّهِ، چونکہ دعا کے آخری جملے ہیں بلند آواز سے یا شریعہ یا شریعہ رضا یا شریعہ یا سب سے جلد ہونے والا خدا راضی ہو جا، معاف کر دے میرا اللہ، گستاخیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہیں، خطائیں بہت ہیں میرا اللہ، لیکن تو نے کائنات میں سب سے جلد راضی ہو دے میرا اللہ، اس شب کی عظمت کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، اغفر لمن لا یملک الا دعا، میرا اللہ اسے بخش دے جس میں پاک دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وَإِنَّكَ فَعَلٌ لِمَا تَشَاءُ يَا مَنْ اسْمُهُ دَوَاءٌ وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، مریضوں کی شفا یابی کے لیے یا من اسمه دواء وذكره شفاء، قطعته بناء ارحم من راس ماله الرجاء وصله البكاء، میرا اللہ اس پر رحم فرما جس کا سرمایہ تیری امید، میرا اللہ جس کا سارا سامان تیری بارگاہ میں چند آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم جو خالی دامن ہیں چند آنسو تیری بارگاہ میں لے کر آئے، میرا اللہ انہیں قبول فرما، یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا لمن لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد وافعل بیمان تغلو وصلی اللہ علی رسول والعیمت المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بس 3-4 منٹ باقی ہیں 2:30 بجنے میں، اس میں جو حکم دیا گیا ہے مغفرت مرحومین والدین مرحومین ملک محمد افضل ملک محمد بشیر مرحوم، والد مرحوم سید ضیاء الحسنین، والدین مرحومین سید اظہر حسین، جملہ مرحومین مومنین و مومنات، اور سید فیصل عباس شمسی، زوجہ سید سجاد حسین شرازی، اور والدین ہیں سید اجاز حسین صاحب، اور والدین ہیں سید امتیاز نقوی، ساس والدہ ہیں سید وقار حیدر، والدین سمرو صاحب، اور خداوند عالم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، جوار امام علیہ الصلوۃ والسلام جگہ عطا فرمائے، اور آج شب کے صدقے میں ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کی التماس ہے، زوجہ ملک محمد افضل، زوجہ سید اظہر حسین، زوجہ نظامی صاحب، والدین سید وقار حیدر، سید آزادار حسین، سید طاہر حسین، والد بزرگوار ہیں سید شعیب حسن، اور دختر ایک اختر ہے ملک غلام حسنین، سید امتیاز حسین کاظمی، سید منیر حسین اور سید امتیاز حسین نقوی، بیٹا ہے یاسر عباس لودھی صاحب کا، اور ملک منظور صاحب کے لیے بھی التماس دعا ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے غیرت کے مریض بیمار کربلا کا، میرے اللہ جتنے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، میرے اللہ اس بیماری کے دوران بھی امام کی قربانیوں کا واسطہ، امام کے صبر کا واسطہ، امام کی تکالیف کا واسطہ،
یہ جتنے مریض ہیں ان کو شفا یا فرما، اور برائے اولاد دعا کر چکے ہیں ان کے لیے سید سیرت عباس، سید فرات عباس، تقی حسین، سید شاہد منیر صاحب، سید غفار حیدر، سید رسول حسین، سید حسنین شاہ صاحب، سید نسیان حیدر صاحب اور ملک منظور صاحب، ان تمام کے لیے التماس دعا ہے۔ ان سب کے لیے دعا کا حکم سب دوستوں کا جتنا بھی تھا ان کے لیے دعا کی۔ ابھی آخر پر ان سب دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کا، جو تیرا عبد خاص ہے، پروردگار جو تیرا عبادت گزار علی ہے، جو تیرا مظلوم علی ہے، پروردگار اس علی کی عبادات کا واسطہ ہماری عبادات کو قبول فرما۔ خدایا مناجات امیر المومنین علی بن ابی طالب کا واسطہ ہماری مناجات کو قبول فرما۔ ابو دردہ روایت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نجار کے نخلستان میں مولا امیر کے ساتھ تھا، اچانک مولا غائب ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے مناجات امیر المومنین کی صدا سنی، صدا کی طرف بڑھتا گیا، لیکن جب میں قریب پہنچا مولا کی آواز ختم ہو چکی تھی۔ امام سر سجدے میں رکھ کر زمین پر سجدہ ریز تھے، لیکن جسم میں نہ حرکت باقی تھی نہ جنبش باقی تھی۔ ابو دردہ بے ساختہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، دوڑ کر جناب زہرا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بنت رسول، لگتا ہے علی ابن ابی طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ کہا کیوں ابو دردہ؟ کہا میں نے مولا کو نجار کے نخلستان میں دیکھا، مولا کا جسم بے حس و حرکت خشک لکڑی کی طرح پڑا ہے، مولا کے جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں۔ زہرا فرماتی ہیں ابو دردہ نہ گھبرا، یہ منظر تو نے آج دیکھا ہے، میں ہر روز علی کو اللہ کی بارگاہ اسی طرح دیکھتی ہوں۔ خدا کی قسم علی کی عبادت کو دشمن بھی پسند کرتے تھے اور حسرت کرتے تھے۔ زرار ابن خطاب سے معاویہ ابن سفیان نے کہا آج مجھے کوئی علی کی فضیلت و عبادت سناؤ۔ کہتے ہیں بس بہت جملے ہیں، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ابو حضرت زرار بن خطاب کہتے ہیں اے ابن سفیان میں خود گواہ ہوں اس بات کا، ایک رات میں نے عجیب صدا سنی، جس طرح بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی مرگ پر بے ساختہ دھاڑے مار کر روتی ہے، یا وہ شخص جس کو سانپ ڈس جائے اور وہ شدت زہر سے بے چین ہو کر روتا ہے، پکارتا ہے۔ میں صدا کی طرف بڑھتا گیا، دیکھا مسجد کوفہ، علی ابن ابی طالب اپنی ریش کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتے ہیں میرے اللہ سفر طویل ہے، علی کے پاس زیادہ راہ قلیل ہے۔ خدایا تجھے علی کی مناجات کا واسطہ ہماری ان ساری دعاؤں کو قبول فرما، پروردگارہ امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، میرا اللہ یوسف زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، میرا اللہ ہمارے مولا آقا کی ہمیں ہم سے میرا اللہ ان کی معرفت و محبت عطا فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والا مولا امام الزمان کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل بناؤ، پروردگار میرا اللہ رہبر مذہب کی حفاظت فرما، حسن نصر اللہ کو طول عمر عطا فرما، الہی نوجوانوں کو جگر علی اکبر عطا فرما، بچوں کو بلبلایون محمد عطا فرما، سفید ریش بزرگوں کو حبیب ابن ملاحر کا پیروکار بنا، ماں بہنوں کو سیرت زینب عالیہ عطا فرما،
میرا اللہ مظلومین فلسطین کی مدد و نصرت فرما۔ میرے اللہ وہ مائیں جن کی گودیں اجڑ چکی ہیں، میرا اللہ ان کی گودیں آباد فرما۔ میرا اللہ جن گھروں میں جنازے اٹھ رہے ہیں خدایا گھروں کی حفاظت فرما۔ الہی ان پر ظلم کرنے والے ظالمین اسرائیل کو نیست و نابود فرما، طالبان ظالمان کو تباہ و برباد فرما۔ پالنے والا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت و عظمت کا واسطہ بس آخری جملہ کہہ کر التماس کروں گا بار آنکھوں کے ساتھ اپنی اس دعا کا اختتام کرتے ہیں۔ دوستو اٹھ کر امام زمان کی دعا آخر میں پڑھی جائے گی، اسی کے اختتام میں ایک جملہ کہوں گا، بس دعا کا اختتام ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خدایا 21 کا سورج طلوع ہونے والا زینب کا بابا آخری لمحوں کا مہمان زینب یتیم ہونے والی ہے۔ جب سایہ انا للہ و انا الیہ راجعون مولا کو جب ضربت لگی عزیزوں ابن منجم نے فقط ایک ضرب ماری، دوسری ضرب مارنے کی جرت نہیں ہوئی۔ دوسرا علماء لکھتے ہیں جب کمینے نے ضرب ماری فوراً مسجد سے دوڑ گیا۔ ابن منجم نے صرف ضرب ایک کیوں ماری، دوڑا کیوں تھا، گھبرا کیوں گیا تھا؟ اس لیے ابن منجم جانتا تھا علی کے بیٹے بھی زندہ علی کے اصحاب بھی زندہ او کربلا کے مظلوم سے جس کے سینے پہ شرر سوار تھا ایک نہیں تیز میں تم خنجر سے لگائی جانتا تھا اکبر مارا گیا عباس مارا گیا حبیب ابن مظاہر مارے گئے میرا ہاتھ رونے والے زینب یقیناً کہتی ہے او یتیم میرے سر سے آج چادر ڈھل گئی ہے بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون؟
معمولی تشریح رکھیں سحری کے لیے. نماز فجر بعد نماز پڑھائے